بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 6 ربیع الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ، دعوت و تبلیغ کا حکم۔ نبوت ملنے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدستور غار حرا جایا کرتے تھے۔ شروع میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی، پھر کئی دنوں تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس کو فطرت الوحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لا رہے تھے کہ ایک آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف گھوم کر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ جب نگاہ اوپر اٹھائی تو دیکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان حضرت جبریل علیہ السلام ایک درخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھ کر آپ پر خوف طاری ہو گیا اور گھر آ کر چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا اللہ تعالی کو پسند آئی اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں نازل فرمائی۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھیے اور ہر قسم کی ناپاکی سے دور رہیے۔ سورہ مدثر۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کو دعوت و تبلیغ کا بھی حکم دیا گیا۔ چونکہ پوری دنیا صدیوں سے شرک و بت پرستی میں مبتلا تھی اور کھلم کھلا دعوت دینا مشکل تھا، اس لیے شروع میں پوشیدہ طور پر آپ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ آپ کی دعوت سے عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اور ان کے حق میں دعا فرمائی تھی۔ چنانچہ اس دعا کی برکت یہ ہوئی کہ اگر کسی آدمی یا جانور کے بدن میں تکلیف ہوتی تو اس کو حضرت حنظلہ کے پاس لے آتے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا تھوک لیتے اور اپنے سر پر رکھ کر یہ کہتے، بسم اللہ علی اثر یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ ہاتھ مریض کے بدن پر پھیرتے تو اس کی تکلیف دور ہو جاتی۔ بحقی فی دلائل النبوہ۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں پانی نہ ملنے پر تیمم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کا سامان طہارت ہے، اگرچہ 10 سال تک پانی نہ ملے، پس جب پانی پائے تو چاہیے کہ اس کو بدن پر ڈالے، یعنی اسے وضو یا غسل کر لے، کیونکہ یہ بہت اچھا ہے۔ ابو داؤد۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں کسی مسلمان کو ہنستا دیکھے تو یہ دعا پڑھے۔ جب کسی مسلمان کو ہنستا ہوا دیکھے تو یہ دعا پڑھے، اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے۔ بخاری شریف۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، لوگوں سے اپنی ضرورت چھپائے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھوکا ہو یا اس کو کوئی اور خاص حاجت ہو اور وہ اپنی اس بھوک اور حاجت کو لوگوں سے چھپائے رکھے، یعنی ان کے سامنے ظاہر کر کے ان سے سوال نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے کہ اس کو حلال طریقے سے 1 سال کا رزق عطا فرمائے۔ شعب الایمان للبیہقی۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں حلال کو حرام سمجھنا۔ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو، اللہ نے تمہارے لیے جو پاک و لذیذ چیزیں حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کیا کرو اور شرعی حدود سے آگے نہ بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ مائدہ۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں نعمت عطا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا قانون۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ جب کسی قوم کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اس نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ انفال۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت کن لوگوں پر آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت صرف بدترین لوگوں پر ہی آئے گی۔ مسلم شریف۔
فائدہ جب تک اس دنیا میں ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا زندہ رہے گا اس وقت تک دنیا کا نظام چلتا رہے گا، لیکن جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا اور صرف بدترین اور برے لوگ ہی رہ جائیں گے تو اس وقت قیامت قائم کی جائے گی۔ نمبر 9، قرآن سے علاج، معوذتین سے بیماری کا علاج۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے، مسلم شریف۔ نمبر 10، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی سے ملنے جاؤ تو اندر داخل ہونے سے پہلے 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس لوٹ جاؤ، مسلم شریف۔